سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر دبر کی طرف سے صرف آواز آئے اور ہوا خارج نہ ہو تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ نیز آواز کی کتنی مقدار ہو تو وضو ٹوٹے گا؟ کیا محض ہلکی سی گڑگڑاہٹ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ برائے مہربانی تفصیل سے اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں۔ مزید یہ کہ میں بہت عرصے سے طہارت اور اس قسم کے معاملات میں شدید وہم کی بیماری میں مبتلا ہوں، اس سے نکلنے کا حل عنایت فرما دیں۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وسوسے میں مبتلا کرے، اور اس کو یہ وسوسہ ہو کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا اور اس چکر میں وہ نماز توڑ کے چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک نماز نہ توڑے حتیٰ یسمع صوتا او یجد ریحا، کہ یا تو وہ آواز سن لے یا پھر اس کو بو محسوس ہو جائے۔ فقہاء نے اس حدیث کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو جائے، یعنی اس میں آواز بھی ضروری نہیں، بو بھی ضروری نہیں۔ اگر کسی کو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب چاہے اس کو آواز آئے یا نہ آئے، اس کو بو محسوس ہو یا نہ ہو، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی کو 100% یقین نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک فقہ کا اصول ہے الیقین لا یزول الا بالیقین، کہ یقینی چیز سے ختم ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے ایک دفعہ وضو کیا، اب یہ 100% یقینی ہے کہ آپ باوضو ہیں۔ اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس وقت ٹوٹے گا جب آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ جائے۔ مشکوک چیز سے، شک والی چیز سے یقینی چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو آپ نے کہا کہ وسوسہ اور وہم کی بیماری ہے، اس کا یہی حل ہے کہ اس کو آپ زیادہ لیفٹ اور زیادہ توجہ نہ کروائیں۔ ایک تو پہلے آپ اپنے میڈیکلی ٹیسٹ کروا لیں، میڈیکلی پتہ کروا لیں کہ آپ کو یہ بیماری واقعتاً ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کا علاج کروا لیں۔ اگر میڈیکلی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر جب تک آپ کو 100% یقین ہو آپ اس کو توجہ نہ دیں۔ آپ کو شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے گیا تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو تم کہو یار ہوئی نہیں ہوئی، بس میں نے دوبارہ نہیں پڑھنی، بس جیسی تیسی تھی پڑھ لی میں نے۔ جب آپ اس طرح کچھ پریکٹس کریں گے کچھ دن، انشاءاللہ یہ عادت آہستہ آہستہ یہ وہم خود ختم ہو جائے گا۔ مفتی صاحب الحمدللہ میں قرآن حفظ کر رہا ہوں، سوال یہ کہ شروع سے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کروں یا جو حفظ کرتا ہوں وہی تلاوت کافی ہے؟ باقی 9 پارے رہتے ہیں اور میری کوشش اور خواہش ہے کہ میں اسی گرمیوں میں پورا قرآن کریم حفظ کر لوں۔ دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باقی تلاوت کرنے سے میرے حفظ پہ اثر پڑے گا تو آپ اسی پہ فوکس رکھیں، یہ بھی تلاوت ہے۔ ایک آیت آپ بار بار پڑھیں، یہ بھی تلاوت ہی ہو رہی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ 4.5 تولے سونا پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ یہ دیکھیں اگر کسی کے پاس صرف 4.5 تولہ سونا ہے، اس کے پاس چاندی، مال تجارت، کیش اماؤنٹ نہیں ہے، تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی جب تک 7.5 تولہ نہیں ہو جاتا۔ بٹ اگر اس کے پاس 4.5 تولہ سونا ہے پلس مثال کے طور پر اس کے پاس 500 روپے ہیں، تو پھر 4.5 تولہ سونے کی آپ قیمت لگائیں، 500 روپے اس کے اندر ایڈ کریں، یا مال تجارت ہے کچھ بھی ہے تو، اور اس کے بعد اس کی جو قیمت لگا لیں اس کا 40واں حصہ آپ نکال کے زکوٰۃ دے دیں، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا فرض ہے، اور اگر کوئی پڑھنا بھول جائے تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ جزاکم اللہ۔ نماز سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا فرض نہیں ہے، مسنون عمل ہے، پڑھنی چاہیے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وارزقنی، دعائیں پڑھنی چاہیے لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی مکان بنانے یا کوئی بھی ضرورت کی چیز کے لیے اپنی ماہانہ سیلری سے رقم جمع کرتا رہے اور ان پر چاندی کے لحاظ سے زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ بالکل، اگر اس کے پاس کیش اماؤنٹ ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وتر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ وتر آخری نماز ہو لیکن کوئی نفل پڑھ لے تو جائز ہے۔